قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ ہم نے بائبل مقدس میں سے مسیحی خاندانی زندگی کی بابت گزشتہ چند ہفتوں میں تعلیم پائی۔ کوئی بھی خاندان دنیا میں اکیلا زندگی نہیں گزارتا، ہم ایک ماحول میں رہتے ہیں، ایک سوسائٹی کا حصہ ہیں، ہم ایک معاشرے کا حصہ ہیں، ایک سماج کا حصہ ہیں۔ خاندانی زندگی تو ہم نے سیکھ لیا کہ کس طرح سے ہمیں گزارنی ہے۔ اب خاندان سے باہر نکلنا ہے۔ خاندان میں اندر ہے ساری زندگی، ایک دائرے کے اندر ہے، دیواروں کے اندر ہے، لیکن کوئی بھی انسان صرف خاندان کے اندر ہی زندہ نہیں رہتا، زندگی نہیں گزارتا، اس نے زندگی باہر بھی، چار دیواری کے باہر بھی اس کی زندگی ہے۔ ہمارا خاندان سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں رہتا ہے۔ ہم ایک کمیونٹی میں، ایک گروہ کی صورت میں، ایک جماعت کی صورت میں، ایک قوم کی صورت میں زندگی گزارتے ہیں۔ ہمیں اب یہ سیکھنا ہے کہ ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے، ایک سماج میں، معاشرے میں رہتے ہوئے مسیحی کو کس طرح کا کردار رکھنا ہے، اس کے اوپر کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ہم سیکھنا شروع کریں گے ایک مسیحی کی سماجی یا معاشرتی ذمہ داریاں، سوشل ریسپانسبلٹیز آف اے کرسچن۔ مسیحی ہوتے ہوئے سماج میں، معاشرے میں، کمیونٹی میں، سوسائٹی میں ہمیں کیا ذمہ داریاں ادا کرنی ہے، کیا رول پلے کرنا ہے، یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں۔ پہلے ہم بات کریں گے کہ ایک تعلق ہے ایک انڈیویجول کا، ایک پرسن کا سوسائٹی کے ساتھ، ہمارا کیا ریلیشن شپ ہے۔ فرد اور سماج یا معاشرے کا باہمی تعلق ہے، ریلیشن بٹوین اے پرسن اینڈ سوسائٹی۔ ہر ایک انسان ایز این انڈیویجول، اس کی ایک اپنی الگ پہچان اور شناخت ہے۔ جیسے اس کا اپنا ایک نام ہے، فنگر پرنٹس اس کے جدا ہیں، آنکھوں کا آئرس، لکیریں جو ہماری آنکھ کے اندر باریک دھاگوں کی طرح دکھتی ہیں، وہ جدا ہیں، وہ الگ ہیں ہر کسی کی۔ ہر کسی کا کردار، ہر کسی کی سوچ، ہر کسی کے جذبات، احساسات، اس کے رویے، بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ، کام کرنے کا طریقہ، سوچیں الگ الگ ہیں ہر ایک کی۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے تمام افراد ایک جیسے نہیں ہوتے، ہم مختلف ہوتے ہیں۔ ہر ایک انسان اپنے آپ میں ایک الگ پہچان بھی رکھتا ہے، شناخت رکھتا ہے، اور اس کی حیثیت، اس کا سٹیٹس بھی الگ ہے۔ کوئی بھی انسان جو دنیا میں ہے وہ بالکل ہی گیا گزرا نہیں ہے کہ کوئی اس کی پہچان نہیں ہے یا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خدا نے ہر ایک انسان کو جس کو پیدا کیا ہے اسے ایک آئیڈینٹی اور سٹیٹس دیا ہوا ہے۔ الگ الگ سب کی پہچان بھی ہے، الگ الگ مقام بھی سب کا ہے، لیکن کوئی بھی انسان اکیلا ایک مکمل زندگی گزار نہیں سکتا۔ اکیلا انسان ایک مکمل زندگی کہیں بھی دنیا میں گزار نہیں سکتا، اسے دوسروں کی ضرورت رہتی ہے۔ خدا نے آدم کو بنایا تھا تو اس کے بنانے کے بعد خدا کو اچھا نہ لگا کہ آدم اکیلا رہے، اس کے لیے اسی کی مانند ایک دوسرا مددگار بنایا کہ یہ مل کر زندگی گزاریں، ان کی زندگی خوبصورت ہو جائے، اچھی ہو جائے، خوشگوار ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ کر سکیں، ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں۔ بنایا ہے مددگار۔ ایک انسان خدا نے بنایا اور اس کے لیے دوسرا انسان کیا ٹھہرایا؟ مددگار ٹھہرایا۔ یعنی اسے زندگی گزارنے کے لیے کسی کی مدد کی، کسی کی ہیلپ کی ضرورت تھی۔ دنیا میں ہر انسان کی اپنی الگ پہچان
اس کی شناخت، اس کی حیثیت ضرور ہے، لیکن کوئی بھی شخص اکیلا ایک پرفیکٹ، ایک مکمل کمپلیٹ زندگی نہیں گزار سکتا، دوسروں کی ضرورت رہتی ہے۔ ہم میں سے کسی نے اپنے جسم پہ پہنے ہوئے کپڑے بنائے نہیں، سیے ضرور ہوں گے۔ کچھ لوگ جو سی لیتے ہیں اپنے کپڑے، اپنا لباس سی ضرور لیا ہوگا انہوں نے، لیکن یہ کپڑا بنایا خود نہیں۔ کسی نے کھیت میں بیج بویا، اس کی دیکھ بھال کی، اس میں سے پودا نکلا کپاس کا، کپاس کسی نے چنی، صاف کسی نے کی، فیکٹری میں کوئی لے کر گیا، وہاں کوئی مزدور تھا جس نے کام کیا، پھر اس میں سے دھاگا بنا، اور وہ دھاگا پھر مل میں گیا، جہاں ٹیکسٹائل مل میں، کپڑے کی فیکٹری میں، وہاں کپڑا بنا گیا، اور اس کپڑے کو پریس کسی اور نے کیا، تہ کسی اور نے کیا، لوڈ کسی اور نے کیا، ٹرانسپورٹ کسی اور نے کیا، دکان پہ کوئی اور بیچتا تھا، وہاں سے چلتا چلتا خریدا شاید آپ نے یا کسی اور نے آپ کے لیے، آپ تک پہنچ گیا، اور پھر آپ نے ٹیلر کو دیا، اور پھر کسی نے اسے سی دیا، اور پھر آپ نے خود یا پھر کسی اور نے اس کو پریس کر کے آپ کو دیا۔ اتنے سارے مراحل سے، اتنے ساری سٹیجز سے گزر کر یہ کپڑا مجھ تک، آپ تک پہنچا جو ہم نے پہنا ہوا ہے۔ اس میں کتنے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے، کتنے لوگوں کی محنت ہے، ان کی ہیلپ ہے جو انہوں نے ہمارے لیے کی ہے۔ اسی طرح جو خوراک ہم کھاتے ہیں، جوتے جو ہم نے پہنے ہیں، یہ موبائل فونز ہمیں تو پتہ بھی نہیں بنایا کس نے، کہاں سے آیا، کس فیکٹری، کس کمپنی میں پرزے بنے، اسمبل ہوئے، ہم تک پہنچے، کس دکان پہ تھا، اور مجھے تو اب یاد بھی نہیں ہوگا کہ میں نے دکان کون سی سے فون لیا تھا۔ اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنی زندگی میں کتنی چیزیں ہم ہر روز استعمال کرتے ہیں، وہ سب ہم خود تیار نہیں کرتے، ہمیں کسی نے بنا کے دیں، کسی نے لا کے دیں، کسی نے تیار کر کے دیں، اور ہم انہیں استعمال کرتے ہیں۔ ہماری زندگی مکمل تب گزرتی ہے، اچھی، خوشگوار، سموتھ، خوبصورت، کہ جب دوسروں کا تعاون ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ ہم اکیلے کہیں بھی زندگی، اچھی زندگی، مکمل زندگی گزار نہیں سکتے۔ ہر ایک انسان، بے شک اس کی پہچان اپنی ہے، اس کی حیثیت اپنی ضرور ہے، لیکن دنیا کا امیر ترین آدمی بھی اپنے لیے خود لباس نہیں تیار کر سکتا، وہ اپنے لیے خود کرسی نہیں بنا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ بہت اچھا کارپینٹر ہو، لیکن وہ درخت چاہیے، اس کو لکڑی چاہیے کچھ بنانے کے لیے، اس کو کسی نہ کسی کا ساتھ چاہیے۔ بادشاہ بھی، انہیں باورچی بھی چاہیے، دھوبی بھی چاہیے، درزی بھی چاہیے، ڈرائیور بھی چاہیے، صفائی والا بھی چاہیے، انہیں حجام بھی چاہیے، ہیئر ڈریسر بھی چاہیے، انہیں کپڑے استری کرنے والے بھی چاہیے، انہیں پہنانے والے بھی چاہیے، انہیں نوٹ کرنے والے ڈائری مین بھی چاہیے، ان کو پی اے سیکریٹری بھی چاہیے، انہیں سیکیورٹی گارڈ بھی چاہیے۔ جب سفر کرتا ہے کسی ریاست کا، کسی اسٹیٹ کا، کسی کنٹری کا ہیڈ، تو کتنے لوگ ہوتے ہیں، ہنڈریڈز آف پیپل، کئی سو لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس ٹریول کو، اس موومنٹ کو پاسبل کرتے ہیں، ممکن بناتے ہیں کہ وہ آسانی سے سفر کریں۔ امیر ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن ضرورت مند ہر ایک انسان ہے، دوسروں کی ضرورت رہتی ہے۔ ہم اکیلے زندگی نہیں گزار سکتے، ہمیں دوسروں کی ضرورت رہتی ہے، اور اس بات کا احساس ہم سب کو ہونا چاہیے کہ میں اس دنیا میں اکیلا اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا، کیونکہ مجھے ضرورت ہے دوسروں کی، اور ہم میں سے ہر کسی کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ ہم جن لوگوں کو اپنے سے چھوٹا اور کمتر سمجھتے ہیں، ایک دن ہمیں ان کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ پاکستان میں صفائی کرنے والوں کو، خاک روب کو، گٹر صاف کرنے والوں کو، گندی نالیاں صاف کرنے والوں کو، جھاڑو دینے والوں کو سب سے کم اور نچلا طبقہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ جب ان کو ڈھونڈا جاتا ہے کہ بھائی پیسے لے لو، میرے گھر کا پانی بلاک ہے، ہمارا سیوریج سسٹم خراب ہو گیا ہے، کہیں ہمارے جو ڈرینز ہیں وہ بلاک ہو گئی ہیں، پلیز انہیں آپ صاف کر دیجئے، ہم پیسے دینے کو تیار ہیں۔ ضرورت ہمیں ان کی بھی ہوتی ہے، ہر روز ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔
تو شناخت حیثیت سب کی الگ الگ ضرور ہے، لیکن ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، یہ جانتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اور سماج یا معاشرے سے مراد ہے انسانوں کا گروہی صورت میں مل جل کر رہنا، ایز اے گروپ، ایز اے کمیونٹی، ایک جماعت کے طور پر انسانوں کا مل کر رہنا معاشرہ یا سماج کہلاتا ہے۔ ایک جگہ جہاں ہم بہت سارے لوگ مل کر رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے پر انحصار ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہیں، ہمارا ایک دوسرے سے رابطہ ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہے، ایک دوسرے سے کام رہتا ہے، ہم ایک دوسرے کی مدد کے بغیر زندگی پوری نہیں گزار سکتے۔ وہ ماحول، وہ رہنا، وہ اکٹھا رہنا، یہ سماج یا معاشرہ ہے، یہ سوسائٹی ہے جس میں ہم ایک ساتھ رہتے ہیں۔ کو ایگزسٹنس، ایک ساتھ رہنا، یہ ہے سماج یا معاشرہ۔ living of people together as a group is called society۔ ایک سماج میں، ایک معاشرے میں ضروری نہیں کہ سب ایک ہی کام کرنے والے لوگ ہوں، مختلف شعبہ ہے زندگی، different walks of life سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک معاشرے میں ہو سکتے ہیں۔ آپ کو ایک گاؤں میں پہلے جو گاؤں کے سیٹ اپ کو، یا تھوڑا انہوں نے عمرانیات کو، سویلائزیشن کو تاریخ میں تھوڑا سا اگر کو پڑھا ہو، معاشرتی علوم میں، سوشل سائنسز میں، کہ کسی بستی کے آباد ہونے میں، کسی گاؤں، کسی شہر کے آباد ہونے میں صرف ایک ہی کام کرنے والے لوگ نہیں ہوتے، وہاں کئی طرح کے جو زندگی کے شعبے ہیں ان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ڈیفرنٹ پروفیشنز کے لوگ ہوتے ہیں، کئی طرح کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی راج مستری ہے، میسن ہے، کوئی اس کے ساتھ مزدور ہے، کوئی کارپینٹر ہے، ترخان ہے، بڑھئی ہے، کوئی لوہار ہے، کئی طرح کے کام کرنے والے لوگ ایک جگہ پر مل کر ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی ڈیولپ کرتے ہیں۔ ڈفرینٹ واکس آف لائف، زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں لوگ ایک سوسائٹی میں، اور ضروری نہیں ہے کہ سب کی تعلیم ایک جیسی ہو، ایک ہی طرح کے پڑھائی لکھائی ان کی ہو، ان کی تعلیمی قابلیت یا ان کی جو مالی حیثیت ہے، ضروری نہیں کہ وہ ایک جیسے ہوں۔ مختلف تعلیمی اور مالی حیثیت رکھنے والے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ آپ کو ان پڑھ لوگ بھی ملتے ہیں معاشرے میں، پرائمری پاس بھی ملتے ہیں، وہ بھی ملتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی سکول نہیں دیکھا، اندر سے سکول گئے نہیں، کبھی پڑھائی نہیں کی، لیکن نام لکھنا آتا ہے، کسی سے سیکھ لیا، گنتی پڑھنی آ جاتی ہے، حساب کتاب کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو مڈل پاس ہیں، یا جو 6 7ویں کلاس تک پڑھے پھر چھوڑ دیا، جو میٹرک نہیں کر پائے، جو میٹرک پاس ہو گئے یا پھر کالج دیکھ لیا تو آگے پڑھائی نہیں کر سکے، یونیورسٹی گریجویٹس بھی ہوتے ہیں، پھر پوسٹ گریجویٹس بھی ہوتے ہیں، ایم اے پاس بھی، اور پھر ایم فل بھی، اور پی ایچ ڈی بھی ہو سکتے ہیں اس معاشرے میں، ڈاکٹرز بھی، انجینئرز بھی، وکیل بھی ہو سکتے ہیں، سائنٹسٹ ہو سکتے ہیں، ایک ہی معاشرے میں، ایک ہی سوسائٹی میں رہتے ہوئے لوگ۔ تعلیم بھی مختلف ہو سکتی ہے اور مالی حالات بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی 100 دینار مہینہ کمانے والا شخص ہے اس معاشرے میں، ہو سکتا ہے کوئی 10,000 دینار مہینہ کمانے والا شخص ہے، وہ سب بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ایک ہی جگہ بود و باش رکھتے ہیں، ان کی لیونگ ایک ہی جگہ پہ ہے، وہ ایک سماج، ایک سوسائٹی، ایک کمیونٹی کا حصہ ہے۔ سو ڈیفرنس ہو سکتا ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں، آپ کا شعبہ، آپ کا پیشہ، آپ کا کام، آپ کی ملازمت، آپ کی مزدوری مختلف ہو سکتی ہے، آپ کی تعلیم مختلف ہو سکتی ہے، اور آپ کی مالی حالت بھی مختلف ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ سب ایک ہی نسل، ایک ہی خاندان کے لوگ ہو، ایک ہی زبان بولنے والے ہو، ایک ہی ایمان رکھنے والے لوگ ہو، نہیں، مختلف رنگوں، نسلوں، زبانوں اور مذہب اور عقیدے سے تعلق رکھنے والے بھی آپ ہو سکتے ہو۔ ہم بحرین میں رہتے ہیں، ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے،
ہماری کانگریگیشن ملٹی کلچرل ہے. کوئی پنجاب سے ہے, کوئی سندھ سے ہے, کوئی ہندوستان کے ناردرن ایریا سے ہے, کوئی ممبئی سے ہے. ہم مختلف جگہوں سے. ہمارا علاقہ, ہمارا پس منظر مختلف ہے. بحرین میں رہتے ہیں تو کتنے 20-30 سے زیادہ نیشنلٹیز کے لوگ ہوں گے اس سوسائٹی میں. دنیا کے کتنے ملکوں سے لوگ یہاں آتے ہیں, روزگار کے لیے سیٹل ہوتے ہیں, اور ہم سب اسی معاشرے میں ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں. ہمارا کاروبار یہاں پہ ہے, ہماری جابز یہاں پہ ہیں, ہمارے خاندان یہاں پہ ہیں, یا خاندان یہاں پہ نہیں تو بھی اگر ہم اکیلے بھی یہاں رہتے ہیں تو ہم اسی معاشرے کا, اسی سماج کا, اسی سوسائٹی اور کمیونٹی کا حصہ ہیں. ہماری رنگ جلد کے مختلف ہیں, کوئی بہت گورے ہیں, کوئی گندمی ہیں, کوئی سانولے ہیں, اور کوئی کالے ہیں, کوئی آف براؤن بھی ہوتے ہیں. ہمارے رنگ مختلف ہو سکتے ہیں, ہماری نسلیں مختلف ہو سکتی ہیں. نسلوں سے مراد یہ ہے کہ جیسے کوئی افریقن, کوئی یورپین ہے, کوئی فار ایسٹرن یعنی چائنا, کوریا, فلپینز, وہ والے الگ ہے. ہم ساؤتھ ایشین لوگ ہیں, انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگ. ہماری نسلیں مختلف ہو سکتی ہیں, ہماری خاندانی نسل بھی مختلف ہو سکتی ہے کہ کوئی راجپوت گھرانے سے ہوگا, کوئی میرے طرح پیچھے سے چوڑے ہوں گے. پھر ہماری زبانیں مختلف ہو سکتی ہیں. کسی کو پنجابی بالکل سمجھ ہی نہیں آتی, لیکن پھر بھی وہ اردو کانگریگیشن کا حصہ ہے. اور کوئی پنجابی کے علاوہ صرف دعا اور کلام سمجھ سکتا, خبریں سن سکتا ہے, اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں آتا, وہ بھی اس کانگریگیشن کا حصہ ہے. اور ایسے بھی ہیں کہ جو مہاراشٹرا کی لینگویج والے ہیں, ایسے بھی ہیں جو انڈیا پنجاب گرمکھی لکھنے والے ہیں, ایسے بھی ہیں جو شاید پشتو بولنے والے ہوں, شاید بلوچی والے ہوں. زبانیں مختلف. بحرین میں رہتے ہوئے ہمارے پاس جتنے ملکوں کے لوگ ہیں اتنی ڈائیورسٹی, اتنا تنوع, اتنی زیادہ زبانیں بھی ہیں اس معاشرے میں. اور مذہب اور عقیدے, ضروری نہیں کہ آپ جس جگہ رہتے ہو وہاں صرف اور صرف آپ کے ہم مذہب لوگ ہیں. دوسرے مذہبوں کے لوگ بھی رہتے ہیں نا. آپ پاکستان میں بھی رہتے ہو تو آپ کے محلے میں 10, 20, 30, 40 گھر ہو سکتا ہے کرسچن ہو, لیکن جیسے ہی آپ اپنے 3-4 گلیاں پار کرتے ہو تو جن لوگوں سے سودا آپ نے لینا ہے, دکانداروں سے, جس ڈاکٹر سے علاج کروانا ہے, جس کاریگر سے آپ نے کوئی چیز بنوانی, مرمت کروانی ہے, جن سے کام ہے, وہ سارے غیر مسیحی ہو سکتے ہیں. یہاں بحرین میں تو مذہب کرسچنز بھی ہیں, مسلم میجورٹی میں ہیں, ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, بہائی بھی ہیں, یہاں آپ کو یہودی بھی ملتے ہیں. کئی مذہبوں کے لوگ ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں. اور کئی تو آپ نے دیکھا آپ کی کمپنی میں, آپ کے ڈپارٹمنٹ میں, آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کا مذہب مختلف ہوتا ہے. تو معاشرے میں, سوسائٹی میں مختلف رنگوں, نسلوں, زبانوں اور مذہبوں کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کے عقیدے مختلف ہوتے ہیں. اب عقیدے کی بات مذہب سے تھوڑی الگ اس لیے میں وضاحت کر دوں کہ ہم مسیحیوں میں بھی کئی عقیدے ہیں. جیسے رومن کیتھولکس ایک الگ عقائد, ان کے عقیدہ ان کا الگ ہے, ان کی پریکٹسز, ان کی مشق ایمان کی الگ ہے. پروٹیسٹنٹس کی الگ ہے. جو بیپٹسٹ ہیں, پینٹیکوسٹلز ہیں, ان میں کئی قسمیں ہیں. ہائر پینٹیکوسٹلز ہیں اور کچھ ذرا ماڈریٹ یا لوور پینٹیکوسٹلز ہیں. کچھ ایسے بیپٹسٹ ہیں کہ جو پینٹیکوسٹل کے ہائر جو فارم ہے ان کی, اس کے ساتھ وہ ایگری نہیں کرتے. وہ بریدرن ہیں, وہ مختلف ہیں. ہم مسیحیوں میں بھی عقیدہ تھوڑا تھوڑا مختلف کر کے ہمارے نام مختلف ہو جاتے ہیں. تو ایک ہی جگہ, ایک معاشرے میں اتنی ورائٹی ہو سکتی ہے. اگر ہم توقع کریں کہ جی میری ہی سوچ کے لوگ ہوں, میرے ہی رنگ کے لوگ ہوں, میرے ہی طرح ایمان رکھنے والے لوگ ہوں, میری ہی زبان بولنے والے لوگ ہوں, تو معاشرہ ایسا نہیں ہوتا. معاشرے میں ورائٹی ہے, ڈائیورسٹی ہے, تنوع ہے, اس میں بہت طرح کے لوگ رہتے ہیں, مل کر ایک سوسائٹی, ایک معاشرہ, ایک سماج بنتے ہیں, اور ان کی سوچیں بھی مختلف ہوتی ہیں.
اور ہر ایک سوسائٹی میں، ہر ایک سماج میں، معاشرے میں خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے کچھ قواعد، کچھ ضوابط، کچھ پرنسپلز، کچھ اصول، کچھ ضابطے ہوتے ہیں، کچھ رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں ہر ایک سوسائٹی کے، جس میں آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ سوسائٹی آپ کی مرضی سے نہیں چلتی۔ ایک بندہ اٹھ کے بولے کہ جی یہ سارے لوگ صرف میری مرضی کے مطابق چلیں گے، یہ نہیں ہوتا۔ کچھ قانون، قاعدے، ضابطے ہوتے ہیں، کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں، کچھ رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں، کچھ لا ہوتا ہے کہ جس کے مطابق آپ کو اس سوسائٹی میں رہنا ہے، تبھی آپ کی زندگی اچھی گزرے گی۔ پورا معاشرہ کسی ایک شخص کے کہنے پہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اس معاشرے میں خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے ان کے پورے جو سوسائٹی کا جو ماحول ہے، جو اس کے ریگولیشنز ہے، جو اس کے قانون قاعدے ہیں، آپ کو اس میں ایڈجسٹ ہونا ہے، آپ کو اس کے مطابق چلنا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے اس معاشرے کو تبدیل نہیں کر سکتے ہو، یہ کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا۔ اور سماج میں خوشگوار زندگی ان قواعد، ضوابط، ضابطوں، رولز، ریگولیشنز، پرنسپلز، ان لاز کے مطابق اگر گزاری جائے تو خوشگوار زندگی گزرتی ہے۔ جیسے ہر بندہ گاڑی چلاتے ہوئے جہاں جس طرف چاہے چلا دے تو کیا ہوگا؟ چوک میں، کراسنگ پہ، سگنل پہ ٹریفک اتنی بری طرح سے جیم ہوگی کہ کوئی کسی کو راستہ نہیں ملے گا نکلنے کا۔ پرنسپل ہے، رولز اور ریگولیشنز ہے ٹریفک کے کہ آپ کو ریڈ پہ سٹاپ ہونا ہے اور گرین پہ موو کرنا ہے۔ اگر سب لوگ اس کو فالو کرتے ہیں تو سگنل سے آپ کی گاڑی ایزیلی نکل جاتی ہے۔ اسی طرح اوورآل کلی طور پر بھی معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے اس معاشرے کے رولز فالو کرنے پڑتے ہیں، اور معاشرہ، سماج، سوسائٹی ہر ایک انڈیویجول، ہر ایک شخص پر کچھ ذمہ داریاں عائد کرتی ہے۔ ہر ایک شخص کی کوئی نہ کوئی رسپانسبلٹی ہے۔ ایک مثال میں نے دی ٹریفک سگنل پہ گاڑی روکنے کی۔ یہ ڈرائیور کی ذمہ داری ہے کہ اس نے ٹریفک لائٹ ریڈ کلر میں دیکھ لی تو اس کی کیا ذمہ داری بن گئی؟ سٹاپ کرنا۔ ڈرائیور ہے، اس نے دیکھ لیا کہ میں ریڈ پہ سٹاپ تھا، اب یلو ہو کے گرین بھی ہو چکا ہے تو اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ گاڑی موو کرے، وہ وہاں سٹاپ نہیں رہ سکتا، وہ پارکنگ پلیس نہیں ہے، ذمہ داری ہے۔ ریڈ پہ رکنا ذمہ داری ہے، گرین پہ موو کرنا ذمہ داری ہے۔ گاڑیوں میں لکھا ہوتا ہے کہ جی آپ بزرگ کوئی دیکھیں تو اس کو جگہ دے دیں۔ کوئی خاتون آپ دیکھتے ہیں گاڑی میں سوار ہوئی ہے اور کوئی نشست خالی نہیں، کوئی سیٹ خالی نہیں ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو جگہ دے دیں۔ یہ ایک ذمہ داری ہر ایک انسان پہ لگا دی، گاڑی میں لکھ کے لگا دیا۔ مالز میں جائیں، بلڈنگز میں، آفیسز میں جائیں، کمپنیز میں جائیں تو جو ریسٹ رومز ہیں، جو ٹوائلٹس ہیں، ان کے اوپر انہوں نے امیج لگایا ہوتا ہے یا لکھا ہوتا ہے جینٹس یا لیڈیز، تو اس کو فالو کرنا ذمہ داری ہے ہر ایک کی۔ آپ منہ اٹھا کے کسی بھی ٹوائلٹ میں نہیں جا سکتے، ذمہ داری لگ گئی آپ پہ کہ آپ کو یہ سائن، یہ امیج، یہ تصویر یا یہ لفظ لکھے ہوئے دیکھ کر پھر یوز کرنا ہے۔ آپ ذمہ دار ہو جاتے ہو اس میں۔ کئی طرح کی ذمہ داریاں ہیں جو ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی ایک انسان پہ عائد کرتا ہے کہ اس کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے اور وہ زندگی خوشگوار ہوگی۔ آپ کہیں کہ مجھے کچھ بات نہیں ماننی، میں اپنی ہی مرضی کرنی ہے، تو آپ دوسروں کے لیے بھی مشکل پیدا کرو گے اور اپنے لیے بھی مشکلات آپ کو سہنی پڑیں گی۔ آپ بولو جی نہیں جی میں تو ریڈ پہ جاؤں گا، ریڈ سگنل ہے میں تو جاؤں گا، یہ تو میری چوائس ہے۔ ریڈ کا مطلب میرے لیے، میں اپنے آپ کو اس بیل کی طرح سمجھتا ہوں کہ جو گیم میں اسپین والے کھیلتے ہیں نا، بل فائٹنگ میں، وہ ریڈ کلر دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ رک جاتا ہے، وہ بھاگتا ہے۔ تو آپ کہہ دو نہیں جی میں یہ ذمہ داری نہیں لیتا ریڈ پہ رکنے کا، اس بل کی طرح بھاگوں گا، تو آپ خود بھی اپنی جان اور گاڑی خطرے میں ڈالو گے اور دوسروں کو بھی۔
تو یہ ذمہ داریاں سماج ہر ایک شخص پر عائد کرتا ہے، جنہیں اون کرنے کی، جنہیں ایکسپٹ کرنے کی، جنہیں قبول کرنے کی، ان ذمہ داریوں کو اپنے اوپر لینے کی اور انہیں ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ معاشرے میں زندگی نہیں گزار سکتے ہو۔ پھر آپ کو کسی جنگل میں کسی اکیلی جگہ پر جا کے رہنا پڑے گا۔ کوئی پہاڑ اپنے لیے لے لیں کہ جی میں اس میں رہوں گا، میں نیچے نہیں اتروں گا، یہاں کسی نے آنا تو میری مرضی سے آئے، یہ میرا ماحول ہے۔ آپ پھر کسی پاس جا نہیں سکتے، کیونکہ وہاں آپ کا قانون نہیں چلے گا، وہاں دوسرا معاشرہ ہے جس میں کچھ ذمہ داریاں آپ پہ عائد ہوتی ہیں، کچھ آپ کو اصول فالو کرنے پڑتے ہیں۔ تو ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہم معاشرے میں رہتے ہیں، خدا نے ہمیں اس دنیا میں رکھا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے خدا باپ سے دعا کی یوحنا کی انجیل باب نمبر 17 میں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے، یہ ضرور کہتا ہوں کہ تو ان کی حفاظت کر۔ خداوند نے یہ نہیں کہا کہ ہم دنیا سے الگ ہو جائیں۔ پولس رسول نے بھی کلیسیا کو یہ تعلیم دی ہے کہ میں نے یہ بالکل نہیں چاہا کہ تم غیر مسیحیوں کے ساتھ یا ناراستوں کے ساتھ بالکل ہی کوئی برتاؤ نہ کرنا، کوئی تعلق نہ رکھنا، اس طرح تو تمہیں دنیا سے نکل جانا پڑے گا۔ ہمیں اسی دنیا میں رہنا ہے، اسی ماحول میں رہنا ہے، تو اس ماحول میں خوشگوار زندگی گزارنی ہے تو ہمیں اس سوسائٹی، سماج، معاشرے کے ان پرنسپلز، رولز اور ریگولیشنز کو، قوانین کو، لاز کو فالو کرنا ہے، اور ان ذمہ داریوں کو جو سماج ہم پہ لاتا ہے ہمیں قبول کرنا ہے۔ ہم اسے سیکھنا شروع کریں گے کہ ہماری سماجی یا معاشرتی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ سوشل ریسپانسبلٹیز آف اے کرسچن۔ پہلی بات، خدا نے ہماری سکونت کی حدیں مقرر کر رکھی ہیں۔ اعمال باب نمبر 17 ہے اور آیت نمبر 26 ہے۔ خدا نے ہماری سکونت کی حدیں مقرر کی ہیں۔ خدا کی مرضی ہے کہ ہم کہاں رہیں۔ ہم اپنی مرضی سے نہ کہیں پیدا ہو سکتے ہیں، نہ کوئی فیملی اپنے لیے چن سکتے ہیں کہ مجھے اسی فیملی میں پیدا ہونا ہے اور مجھے اسی شہر میں، اسی گھر میں پیدا ہونا ہے۔ نہیں، یہ خدا کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں کس خاندان میں، کس ماحول میں، کس معاشرے میں پیدا کرتا ہے اور پھر ہمیں رکھتا کہاں ہے۔ کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ وہ پیدا تو کر دے ایک یہودی جوڑے کے گھر میں، لیکن پلنے کے لیے لے جائے فرعون کے محل میں، اور جب وہ 40 برس کا ہو تو لے جائے مدیان کے بیابان میں، اور پھر جب 80 برس کا ہو جائے تو کہے واپس آ جا مصر میں، اور جب 40 برس 80 سے لے کے 120 کی عمر کے بیچ میں بیابان میں تجھے زندگی گزارنی ہوگی، اور پھر پسگا کی چوٹی پر تجھے مر جانا ہے۔ موسیٰ، خدا کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں کہاں رکھتا ہے۔ اس نے ہماری سکونت کی حدیں مقرر کر رکھی ہیں، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو خدا نے ہمیں جہاں رکھا ہوا ہے ہمیں اس کی مرضی جان کر اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں رہنا ہے۔ یرمیہ میں باب نمبر 29 ہے اور 4 آیت سے 6 آیت تک بنی اسرائیل کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ خدا نے تمہیں بابل میں اسیر بنا دیا، غلام ہو کر تم اس ملک میں آ گئے ہو۔ اب خدا یہ چاہتا ہے کہ تم اس ملک میں رہو، اس میں بود و باش کرو، اس میں انہیبٹ کرو، اس میں اپنی زندگی گزارو، اس میں گھر بناؤ، اس میں اپنی شادیاں کرو، اس میں بچے پیدا کرو اور اپنی زندگی کو معمول کے مطابق گزارو۔ یہ خدا کی مرضی ہے کہ جہاں خدا نے تمہیں غلامی میں بھی رکھا ہوا ہے وہاں بھی رہنا ہے تمہیں۔ تو یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہمیں وہ کس سوسائٹی میں رکھتا ہے، ہم اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں، اس سماج میں زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم بغاوت نہیں کر سکتے کہ جی میں نے اس ملک میں نہیں رہنا، تو بھائی کہاں رہو گے؟ خدا نے تمہیں جہاں لے جانا تھا وہاں لے کے آ گیا۔ اب یہاں سے اگر خدا موو کرنا چاہتا ہے آپ کو تو وہ راستہ بنائے گا۔ جیسے میں نے گزارش کی کہ پیدا موسیٰ ہوا یہودیوں کے گھر میں، پلا فرعون کے محل میں 40 برس تک، پھر 40 سال مدیان کے بیابان میں، اور پھر مصر میں واپس، اور پھر 40 سال پھر دشت میں، ڈیزرٹس میں، بیابانوں میں۔
تو خدا کی مرضی ہے، جہاں لے جانا چاہتا ہے لے جاتا ہے، لیکن جہاں خدا ہمیں رکھے ہمیں اس سوسائٹی کا، اس معاشرے کا حصہ بننا ہے، اس میں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اور جس معاشرے میں خدا ہمیں رکھے ہمیں اس کی خیر چاہنی ہے، اس کی سلامتی چاہنی ہے۔ اور جس ملک میں خداوند نے تمہیں اسیر بنا کے رکھا ہے، یرمیہ 29واں باب 7ویں آیت اب اگر پڑھیں گے اسی حوالے کی، پہلے کہا کہ تم اس میں رہو، بد و باش کرو، اس میں گھر بناؤ، اس میں شادیاں کرو، بیٹے بیٹیاں پیدا کرو، وہاں اپنے خاندان آباد کرو، اور پھر کہا کہ اس شہر کی خیر مناؤ، اس کی خیر چاہو، ویل بینگ چاہو، اس کے لیے اچھا چاہو، اس کے لیے جہاں خدا تمہیں رکھتا ہے اس جگہ کی، اس ماحول کی، اس سماج کی، اس معاشرے کی، اس قوم، اس ملک کی خیر چاہو، بغاوت نہیں کرنی۔ ہم مسیحیوں کو بڑے دکھ آتے ہیں نا پاکستان میں، ہم سوچتے ہیں بڑے دکھ ہیں، ہمیں بڑے ستائے جاتے ہیں، ہمارے چرچز انڈر اٹیک ہوتے ہیں، ہماری کمیونٹیز انڈر اٹیک ہوتی ہیں، اور ہمارے غریب، کمزور، لاچار بہنوں اور بھائیوں پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں، اور ہم بڑا اس پہ تل ملاتے ہیں، ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی پورے 71 سال کی پاکستان کی تاریخ میں کسی مسیحی نے پاکستان سے دغا نہیں کیا، بیچا نہیں ہے اپنے ملک کو، کسی غیر دشمن کے ہاتھوں کوئی راز بھی نہیں بیچا، کوئی غدار نہیں بنا۔ اور یہ فخر ہے مجھے اور ہم سب کے لیے کہ 71 ایئرز کی ہسٹری میں کوئی ایک کرسچن پاکستان کے خلاف کوئی بھی کام کرتا ہوا، پاکستان کی سیکیورٹی کے خلاف کام کرتا ہوا نہیں پکڑا گیا، کیونکہ ہم سب محب وطن ہیں۔ ہم اپنے وطن، جس جگہ خداوند نے ہمیں رکھا ہوا ہے، ہم اس کی خیر چاہتے ہیں، اس کی سلامتی چاہتے ہیں، اور یہ خداوند نے ہمیں سکھایا ہے کہ اس جگہ کی، اس شہر کی خیر مناؤ اور اس کی سلامتی کے لیے دعا کرو۔ جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ تو کریں گے، لیکن جو ہم سے نہیں ہو سکتا اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے۔ سو ہم اپنے معاشرے کے لیے جس میں خدا نے ہمیں رکھا ہے اس کی خیر چاہیں اور اس کے لیے سلامتی کی دعا کریں۔ اب جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، ہم سب سے منہ وٹ کے، منہ موڑ کے نہیں رہ سکتے، ہمیں ان لوگوں میں رہنا، اور خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے جہاں تک ہو سکے سب لوگوں کے ساتھ، سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ ہمیں میل ملاپ میں رہنا ہے، ہمیں ایک خوشگوار ریلیشن شپ، ایک تعلق، ایک کانٹیکٹ رکھنا ہے، چاہے وہ میرے سے کم تعلیم والا یا مالی حیثیت میں مجھ سے کم کیوں نہ ہو، یا بہت امیر کیوں نہ ہو، مجھے ایک اچھا کانٹیکٹ رکھنا ہے، مجھے میل ملاپ کے ساتھ رہنا ہے۔ اس معاشرے میں جس جگہ رہنا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اچھے ریلیشنز قائم رکھنے ہیں، مجھے ان کے ساتھ جھگڑنا نہیں ہے، ایک خوشگوار ریلیشن شپ قائم کرنا ہے۔ کئی لوگ بڑا اپنے آپ کو ریزرو رکھتے ہیں، نہیں میں زیادہ بات نہیں کرتا، جب آپ پہ مشکل آئے گی تو لوگ بھی کہیں گے ہم آپ سے بات نہیں کرتے۔ آپ کسی کے خوشی غمی میں شامل نہیں ہوتے تو لوگ بھی کہیں گے کہ ہمیں بھی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ پاکستان میں جب میں تھا تو ایک ٹیلی ویژن میں ایڈ آتی تھی، وہ فیئر اینڈ لولی کی، وہ کوئی بھی چیز اس کو کہنا لڑکی کو تو وہ کہتی تھی آئی ڈونٹ کیئر، کوئی بھی کام اس کو کہنا جی آئی ڈونٹ کیئر۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جن کا یہ موٹو ہوتا ہے، جن کا یہ منہ پہ نعرہ ہوتا ہے کہ جی کوئی بھی کام کر لو مینوں کوئی پرواہ نہیں، آئی ڈونٹ کیئر۔ نہیں، ہم جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں، جس سماج میں ہیں، جو ہمارے ارد گرد لوگ بستے ہیں، جن کے ساتھ ہمارے کام میں ہمیں کوئی نہ کوئی کبھی کام پڑ سکتا ہے، ہمیں ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا ہے، میل ملاپ کے ساتھ رہنا ہے، لڑائیاں نہیں کرنی۔ یہ جب معاشرے میں ہمیں حکم ہے کہ ہم نے میل ملاپ سے رہنا ہے، تو پھر یہ قوموں اور ملکوں پر بھی نافذ ہوتا ہے کہ سب میل ملاپ سے رہیں، محبت میں رہیں، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں، جنگوں سے پرہیز کریں، کیونکہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، بربادی کا وسیلہ ہوتی ہے جنگ۔
لڑائی معاملات سلجھاتی نہیں ہے اور بگاڑتی ہے. سب کے ساتھ میل ملاپ میں خوشگوار رابطے، ایک گڈ کانٹیکٹ سب کے ساتھ ہونا چاہیے، اور دوسروں کے جینے کے حق کا احترام کریں. آنر دا رائٹ ٹو لیو. دنیا میں آج بڑی ضرورت ہے اس چیز کی. جی آپ میرے مذہب کے نہیں ہو لہذا آپ کو مر جانا چاہیے. آپ میرے عقیدے کے نہیں ہو، میری ڈینومینیشن سے نہیں ہو، میرے مسلک کے نہیں ہو، لہذا آپ کو مر جانا چاہیے. آپ میری ذات کے نہیں ہو، آپ کو مر جانا چاہیے. آپ میرے صوبے کے نہیں ہو، آپ کو مر جانا چاہیے. آپ میرے ملک کے نہیں ہو، پڑوسی دیش کے ہو، تو آپ کو مر جانا چاہیے. دنیا کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جتنا حق مجھے زندہ رہنے کا ہے دوسرے کو بھی اتنا ہی حق ہے، اور مجھے اس کا یہ حق نہیں چھیننا. اپنے معاشرے میں دوسروں کے حق زندگی کو، ان کے رائٹ ٹو لیو کو، ان کی زندگی کو چھیننے کی کوشش نہ کروں. انہیں حق ہے، انہیں اختیار ہے زندہ رہنے کا، زندگی گزارنے کا حق انہیں حاصل ہے. سو ہم معاشرے میں اس حق کا احترام کریں. جیسے کوئی اگر مجھے مارنا چاہے گا تو مجھے برا لگے گا، میں روکوں گا، میں بچاؤ کی پوری کوشش کروں گا. اسی طرح دوسروں کو بھی حق ہے زندہ رہنے کا، اور اگر میں ان کو مارنے کی کوشش کروں گا اور وہ اگر دفاع میں، ڈیفنس میں اگر کچھ کر بیٹھے تو اس کا حق بنتا ہے. لیکن جیو اور جینے دو. لیو اینڈ لیٹ لیو. ہم اس پوری سوسائٹی میں، پورے معاشرے میں لوگوں کے اس حق کو تسلیم کریں، اس کو عزت دیں کہ بھائی جان، بہن، عزیز، بزرگ، بیٹا، بیٹی، زندگی میں اچھی زندگی گزارنا، زندہ رہنا آپ کا حق ہے، اور یہ حق سوا اس کے کوئی آپ سے لے نہیں سکتا جس نے آپ کو زندگی دی ہے. جب آپ زندگی دے نہیں سکتے تو زندگی لینے کا حق بھی آپ کو نہیں ہے. سو سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں دوسروں کو جینے کا حق دیں، اور دوسروں کے رشتوں اور ان کی عزت کا بھی خیال رکھیں. خدا کا کلام بالکل اجازت نہیں دیتا کہ ہم معاشرے میں کسی کے رشتے کو اپنا بنا لینے کی کوشش کر لیں، یا اس کی عزت سے ہم کوئی برا کر جائیں. کسی کو بے عزت کرنا، بے آبرو کرنا، کسی کا آنر، کسی کی رسپیکٹ چھین لینا، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ تو اپنے پڑوسی کی کسی چیز کا، اس کی بیوی کا بھی نہیں، اس کے غلام اور لونڈی کا بھی نہیں. غلام اور لونڈی کا درجہ اس زمانے میں بہت کم تر تھا. خدا نے کہا تو ان کا بھی لالچ نہ کرنا. بیٹا، بیٹی، بہن تو الگ ہے، ان کا تو سٹیٹس الگ ہے. سو ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہوئے کسی دوسرے خاندان کی عزت خراب کریں، اس کے رشتے چھین کر اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں. خدا نے جو رشتے آپ کو دینے ہیں وہ آپ کی زندگی میں لے آئے گا. چھین کے رشتے، زبردستی کے رشتے بنانے کی کوشش نہیں کرنے چاہیے. کئی لوگ بڑا کہتے ہیں جی میں تو اس قوم میں اس لیے شادی کر رہا یا کر رہی ہوں تاکہ انہیں میں ادھر لے آؤں. یہ صرف ایک طفل تسلی ہے، ایک چائلڈش لاجک ہے کہ جی شادی ہم اس لیے کر رہے ہیں اس قوم میں کہ ان کو ہم مسیح کے پاس لے آئیں. نہیں ہوتا. انہیں کہو کہ پہلے آ جاؤ تو پھر شادی بھی کر دیں. جو رشتے خدا بنانا چاہتا ہے آپ کی زندگی میں وہ اپنے آپ لے آئے گا، وہ راستہ وسیلہ ضرور بنا دے گا. لیکن معاشرے میں رہتے ہوئے کسی کی بیوی، بہن، بیٹی یا خاندان کے کسی اور ایسے محترم، قابل احترام رشتے کو چھین کر اپنا بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہ معاشرے میں جائز نہیں ہے. خدا کا کلام اس کی اجازت نہیں دیتا. خداوند یسوع نے تو یہ تک کہا کہ اگلوں سے کہا گیا تھا تم سن چکے ہو کہ زنا نہ کرنا، ایڈلٹری نہ کرنا،
کسی کی عزت برباد مت کرنا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر تم نے بری نیت سے نظر کر لی کسی پر تو تم اپنے دل میں وہ سب کچھ کر چکے۔ تو ہمیں دوسروں کے رشتوں اور ان کی عزت کا، آبرو کا خیال رکھنا ہے، کسی کو بے عزت اور بے حرمت نہیں کرنا۔ خدا اپنے کلام میں ہمیں زندگی گزارنے کے ایسے ڈھنگ بتا چکا ہے، ہم خدا کے کلام کی روشنی میں وہ ڈھنگ سیکھ لیں، وہ چیزیں اپنا لیں، تو پورا معاشرہ زمین پر جنت ہو جائے گا۔ اگر ہر کوئی دوسرے کے خاندان کی عزت کو اپنی عزت سمجھ کر انہیں خراب نہ کرے، بڑھا سکتا ہے تو بڑھا دے، نہیں بڑھا سکتا تو کم بھی نہ کرے، تو کتنا اچھا ماحول ہو جائے گا۔ ہر کوئی دوسرے کو کہے بھائی، بہن، عزیز، بزرگ، آپ کا مذہب آپ تک، آپ کی زبان آپ تک، آپ کا کاروبار آپ کا، آپ میرے ساتھ اس سوسائٹی، اس کمیونٹی، اس معاشرے کا، اس سماج کا حصہ ہو، ہم دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں، ہم ایک دوسرے کے بھائی بھائی، بہن بہن، عزیز ہیں، تو یہ زندگی خوبصورت ہو جائے گی، یہ معاشرہ، سماج خوبصورت ہو جائے گا۔ سو کچھ باتیں جو آج سیکھی، ان پہ پورا ہفتہ ذرا غور کیجئے گا اور کوشش کریں، اس پر عمل کریں۔ آپ کی زندگیاں بھی اچھی ہوں گی اور دوسروں کی زندگیاں بھی اچھی ہو جائیں گی۔ جب آپ ان باتوں پر عمل کرو گے، دوسرے بھی خوشی سے زندگی گزارنے لگ جائیں گے۔